ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، کیونکہ سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص برابر میں بیٹھا ہوا ہے، تو مشہد سے تہران سے مشہد جا رہے تھے، تو کہا کہ کون ہے یہاں رہتے ہیں؟ کہا نہیں، زائر ہوں، یعنی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ تو کہتے کہاں سے ہیں؟ کہتا میں بہرحال میں جرمنی میں رہتا ہوں اور ہر سال اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیارت پہ آتا ہوں۔ تو اس نے اپنی پھر بتائی کہ کیا وجہ ہے۔ کہا کہ بہرحال میں یہاں سے پڑھنے گیا تھا باہر اور پڑھتا رہا، اور پھر پڑھتے پڑھتے بہرحال میں نے وہیں پہ کوئی کرسچن تھی، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگ گیا، اور پھر بہرحال میری پڑھائی اور علم بھی بہت آگے چلا گیا، اور بہرحال اس کی فیملی اتنی ایسی تھی کہ جنہوں نے میرے لیے بہت کام کیا، تو جس کی وجہ سے میرا بہت لیول ہو۔ لیکن وہ جو میری پارٹنر تھی، اس کو ایک بیماری ہوئی، اور اس بیماری کا علاج جو ہے وہ بہت کرایا، جو کہ وہ خود بھی بہت فائنینشلی اسٹرانگ تھے۔ ہر ڈاکٹر یورپ کا ادھر کا ادھر کا دیکھ لیا، لیکن اس کی بیماری دور نہیں، اس کو کوئی ٹیومر تھا۔ کہتے جب سب تھک گیا تو مجھے احساس ہوا، تو میں نے ان کو بولا کہ سب تو دکھا دیے ہیں، تو میں اس کو ایران لے کے جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر تو امریکہ، کینیڈا، یورپ میں، وہاں کون سا ڈاکٹر ہے؟ کہا دیکھیں آپ نے سب دکھا دیا نا، کہتا وہاں ایک ڈاکٹر ہے، میں اسے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتا میں لے کے گیا تہران سے میں نے فلائٹ لی، میں مشہد کے ایئرپورٹ پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، بہت خراب۔ بڑی مشکل سے اٹھا کے میں اسے ہوٹل تک لایا، تو وہاں اس نے مجھے بولا کہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تو میں اسے اٹھا کر ہوٹل کے کھڑکی تک لایا، تو وہاں سے نا حرم کا گنبد نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہاں اتنی روشنی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیں۔ ظاہر ہے وہ کرسچن تھی، اسے اتنا پتہ نہیں تھا۔ حرم جب پہنچے تو دیکھا تو حرم سے تو بڑے لوگ نکل رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ڈاکٹر لگتا ہے، اتنے سارے لوگ اگر کسی کو وزٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ڈاکٹر زبردست ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ لے کے گیا، اور وہ جو سین ہے انقلہ کہ جہاں وہ پنجرہ فولاد لگا ہے جہاں مریضوں کو باندھتے ہیں، کہا میں وہاں لے گیا، اور وہاں جا کر میں نے ایک رسی سے اس کو جو ہے وہ باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، اب اس کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو نیند کی اور پین کلر 2 گولیاں دے دیں تاکہ یہ کچھ دیر یہاں آرام سے سو جائے، تاکہ یہاں بیٹھی رہے۔ کہ جیسے وہ تھوڑی سی اس کی آنکھ لگی، میں اٹھا، مجھے بڑے دن ہو گئے تھے امام کی حاضری میں نے نہیں دی تھی۔ کہ میں بھی زری کے پاس گیا اور جا کر بڑے ٹوٹا دل سے میں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں ایک کرسچن کو لے کے آیا ہوں، عزت رکھ لیجئے گا۔ کہتے میں نے بھی گریہ شروع کیا، گریہ کرتے کرتے میری بھی آنکھ لگ گئی، پر میں اٹھا ایک دم تو مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں وہ اٹھ نہ گئی ہو۔ وہاں جا کے دیکھا تو کیا وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے یا امام رضا، یا امام رضا۔ تو میں نے کہا کہ شاید اس نے لوگوں کی آوازیں سنی ہوں گی کہ لوگ امام رضا، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کہتا ہے امام رضا۔ کہتا ہے امام رضا؟ کہتا ہاں، جو میری آنکھ لگی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہیں سے یہ زری کے اندر سے نا ایک شخص آیا، کہا کہ اٹھو۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے تم پر نگاہ کرم کر دی ہے، اٹھو۔ کہا میں ڈاکٹر کے لیے؟ کہا میں ہی ڈاکٹر ہوں، میرا نام رضا ہے، جان محترم۔ کہا بالکل، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور اسی دن ہم لوگ پوری فیملی اب ہر سال اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے، امام سارے دردوں کی دوا ہے، وقت کا امام۔ بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لوگ رجوع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، امام زندہ ہے۔ بہرحال باقی امام بھی شہید ہے، وہ بھی زندہ ہے، یہ تو امام بہرحال غیبت کے پردے میں پکارے کبھی یا صاحب الزمان ادرکنی، اے مولا ہماری مدد کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس حالت میں، کون ہے جو امام کے علاوہ انسان کی گفتگو کو نہ سنے؟ جان محترم۔